ہم ایک تھنک ٹینک کو ڈائریکٹ ہی یونائٹڈ نیشن کے ساتھ ملانے پہ آ گئے ہیں. جیسے میں نے ہمبلی عرض کیا کہ یہ ایک تھنک ٹینک کی میکنگ ہے اور ایک خواب ہے ٹرمپ کا کہ جی میں دنیا میں پیس قائم کروں گا. تو ہم ریئلسٹکلی سوچتے ہیں کہ کتنا پیس قائم ہونا ہے. ہاں ہماری خواہش ضرور ہے کہ وہ اس کے اندر کشمیر کو ایڈ کر لیں, اس سے اس کی کاز ایمپلیفائی ضرور ہوگی. اقوام متحدہ جتنا بھی ڈیفنک ادارہ ہو, جیسے کہ ڈاکٹر سجاد کہہ رہے تھے, بہرحال اس کی فنڈنگ ہی جو ہے وہ پوری کرنا جو ہے پیس آف بورڈ آف پیس کی بہت مشکل ہو جائے گا, کیونکہ وہ ممبرشپ پہ بیس کر رہی ہے اور آدھی دنیا جو ہے اس میں شمولیت کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو اس میں شامل ہوئے ہیں وہ اس وقت سوللی صرف ایک پرپس کے لیے کہ اس وقت غزہ کا مسئلہ حل ہو جائے. آپ اگر اس کی لسٹ دیکھیں جو 15-20 ممالک اس کے ممبر بنے ہیں, سارے کے سارے وہ ہیں جو کنسرن کرتے ہیں مینا سے, ریجن سے, گلف سے اور ہمارے سے, اور کوئی یورپین اس کے اندر شامل نہیں ہے. اور جہاں تک بڑی پاور کی بات ہے, پوٹن ہے, شی جن پنگ ہے, تو پوٹن نے کہا ہے کہ ہاں اچھا آئیڈیا ہے, مجھے اس کی ممبرشپ کا کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن میرے $1 بلین میرے فروزن ایسٹس جو تمہارے پاس ان میں سے لے لو. تو چائنا اور رشیا یونائٹڈ نیشن کی بہت بات کرتے ہیں, کیونکہ دنیا میں ایک ہے رول بیسڈ آرڈر اور ایک ہے انٹرنیشنل لا. انٹرنیشنل لا کا اگر ہمیں کہیں چارٹر یا مینڈیٹ ملتا ہے تو وہ یونائٹڈ نیشن میں ملتا ہے. اور ہم جیسے براؤن یہاں کے لوگ پسے ہوئے گلوبل ساؤتھ کے یہ تو بات کریں کہ یونائٹڈ نیشن نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. اب اگر ٹرمپ نے اٹھ کر کہہ دیا ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے ان کے لیے بھی کچھ نہیں کیا, تو پھر ہم بہت سائڈ ٹریک پہ ہو جائیں گے. ان کی اپنی مخاصمت ہے, وہ پورا بریٹن ووڈ انسٹیٹیوشن ڈسمینٹل کرنا چاہتے ہیں, ڈیفنک کرنا چاہتے ہیں. یہ اتنی سی بات اگر ہم اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ بورڈ آف پیس از اے تھنک ٹینک اور میکسیمم از این این جی او, تو ہمارے سارے ٹینٹرم وہیں پہ ختم ہو جائیں گے. اس کے کور میں غزہ کا جو ہے وہ پلان ہے, اور غزہ کے پلان میں میری گزارش یہ ہے کہ فلسطینی اب خود بہت ایکسٹینسولی شامل ہو گئے ہیں, تو اس میں بھی پاکستان کی طرف توپوں کا رخ آپ کو بالکل نہیں کرنا چاہیے, جیسے بورڈ آف پیس میں شمولیت کے لیے نہیں کرنا چاہیے. تو اس میں فلسطینی جو ریپریزنٹیٹو ہے علی شاہ, حماس جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ انڈر دا پریمائس آف دیٹ ایگریمنٹ حماس ایز اے پولیٹیکل باڈی وہاں پہ رہ سکتی ہے, تو وہ ایگری ہیں. غزہ کو 2 حصوں میں بانٹ کر ایک کے اندر ماڈل غزہ بنایا جا رہا ہے, جسے نیو رفح یا اماراتی کوریڈور بھی کا نام دیا. اب آپ پوچھیں گے جی اماراتی کیوں, تو میں اس کی طرف نہیں جاؤں گی. پھر وہاں پہ اماراتی پیڈاگوجی اور اماراتی کریکلم ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ لوگوں کو فنڈامنٹلی ڈی ریڈیکلائز کیا جائے گا, اور باقی آدھا غزہ جو ہے وہ کھنڈر کا کھنڈر رہنے دیا جائے گا. سیٹلائٹ فوٹیج بتا رہی ہیں کہ غزہ کو درمیان میں خندق سے کاٹ دیا گیا ہے. تو اب دنیا میں